طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو سکے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جناب لوگری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف تہنیت، یہ صف جشن کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان مودت، صاحبان عقیدت اس صف جشن پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک دعا ہے، قبلہ سید احسن عمرانی صاحب ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے ان سے، شدید بیمار ہیں، مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنی مخصوص دعائیں اس فقیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں جشن مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموعوں کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ ذکر تھا مجمع نہیں تھے، ذکر تھا وقت نہیں تھا۔ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، جشن ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ اور شکریہ۔ اور رہی بات وقت کی، حالانکہ وقت کی قید نہیں ہے یہاں میرے لیے، لیکن ادباً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وقت جتنا بھی ہو ہوتا مختصر ہی، ہوتا تھوڑا ہی۔ پڑھانا والا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، امام حسین آپ حسین، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جشن کے حوالے سے پہلی سطر میں جناب کے پرخلوص سماعتوں کے حوالے کروں، جتنا حصہ بی بی نے اس سطر کے حوالے سے میرا رکھا ہے وہ یقیناً مجھے مل جائے گا۔ 3 شعبان، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، جو ادب سن کے بولنے کے عادی ہیں، اور یہ اساتذہ کا بشارت بھائی دیا ہوا سبق ہے کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منانے کی چیز ہے۔ آپ میرے ساتھ مل کے منائیں گے، میں آپ کے ساتھ مل کے مناؤں گا۔ اب یہ فیصلہ جشن کے بعد ہوگا کہ آپ نے اچھا منایا یا میں نے اچھا منایا۔ 3 شعبان، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار۔ بھائی جان ہاتھ نکالیے، چادر سے ہاتھ نکالیے، سردی نہیں لگتی آپ کو، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر، حجاب اللہ بی بی کی تطہیر، وہ آپ گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام،
تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ثابت نہیں ہو کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ کیا خوبصورت بی بی نے آپ کو معیار سماعت عطا کیا ہے۔ یہی معیار تو مقناطیس کی طرح یہاں کھینچ لاتا ہے مجھے۔ پہلے ہی میں قائل ہوں آپ کی سماعتوں کا، لیکن اس دفعہ بھی آپ نے حق ادا کر دیا جملہ وصول کرنے کے لیے۔ کون حسین؟ اس سے اگلے زینے پہ قدم رکھیں۔ کون حسین؟ بھائی جان، جس کی آمد پر نام اللہ نے رکھا۔ ہاں ایسے تو بولتے ہیں علی والے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی تسی میرے ویکھی رکھنا، ہاں پھر داد جانے تے حسین دی ماں جانے۔ جس کی آمد پر نام اللہ نے رکھا، غذا رسول نے دی، گھر علی نے دیا، گود بطول نے دی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اور میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، جتنے پرخلوص انداز سے آپ مولا کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، اگلی 5 شعبان آپ مولا حسین کے حرم پہ گزاریں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ نام اللہ نے رکھا، غذا رسول نے دی، گھر علی نے دیا، گود بطول نے دی۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ 4 مصرے کم از کم 35 منٹ کے بعد پڑھنے چاہیے تھے، لیکن جتنا پیارا آپ نے ماحول بنا دیا، جتنا پیارا معیار سماعت ہے آپ کا حق ہے کہ آپ کو 35 منٹ بعد والی بات ابھی سنا دی جائے۔ غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں بشارت بھائی، مولا کے علم کو گواہ کر کے، جتنی آپ نے میری تعریف کی ہے میں اس تعریف کے لائق نہیں ہوں۔ یہ سیدہ کی عطا ہے جو ممبر عطا ہوا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں۔ وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو حسین کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں ظہور خدا کو حسین کہتے ہیں، یہاں ظہور خدا کو حسین کہتے ہیں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ چلے یہ معیار سماعت ہے تو آؤ میں جشن سرکار جی، ارے حضور ضرور پڑھوں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں۔ وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت، کیا روح پرور ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں حسین کے؟ امام حسین آپ کو سلامت۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت ہے۔ اتنا پیارا معیار سماعت بنا دیا آپ نے، ماحول بنا دیا۔ یقین جانے کہ یہ جگہ جگہ مولا کی ڈیوٹیاں دی ہیں۔ یکم شعبان سے نکلے ہوئے ہیں اور مولا کا علم گواہ ہے کہ شاید ہی 2 گھنٹے مسلسل نیند مل سکی ہو، مسلسل سفر، مسلسل دن رات کی ڈیوٹیاں۔ لیکن یقین جانے کہ اس وقت میرے جسم میں سرد لہریں اٹھ رہی ہیں، اور یہ مولا صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ روح پرور ماحول ہوتا ہے جب بندے کے جسم میں سرد لہریں اٹھیں، وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جشن کا مالک جشن میں آ گیا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ معیار سماعت ہے تو آؤ ایک تحفہ اور لے لو۔ بندے اپنی اپنی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اپنے اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنی رسائی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہماری طرح آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کی طرح آتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کی بات کرتا ہے۔ ویسے تو یقین ہے آپ نے ثابت کیا ہوا ہے، آپ کی یہ معیار سماعت ہی تو میری کمزوری ہے۔ ہر بندہ علی ولی اللہ والا ہے، یہاں کوئی ایسا بد عقیدہ بندہ نہیں ہے، لیکن ممبر ہے نا، تقاضا منصبی تو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کی ایسی سوچ ہے نا کہ یہ ہماری طرح آتے ہیں، وہ آج کی رات عقیدے سے توبہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے بشارت بھائی یہ کس طرح آتے ہیں۔ کیوں؟ حسین پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ پتہ بنیاد صاحب مجھے بھی نہیں ہے کہ حسین کس طرح دنیا میں آیا ہے۔ ہاں ایک اشارہ ضرور کروں گا، حسین کم از کم ایسے آیا ہے جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے۔
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مسلسل داد پہ داد دینا بشر کا کام نہیں، لیکن دو تو تمہاری مہربانی ہے، ایڈوانس میں شکرانہ ادا کروں گا. سیدہ کلالہ آپ کو سلامت رکھے. کس طرح آتے ہیں دنیا میں؟ آؤ میں بتاؤں. صحن تطہیر ہے، 3 شعبان ہے، 4 ہجری ہے، 4 مصلے بچھے ہوئے. پڑھے لکھے چہروں کے لیے پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں. کسی بھائی نے ریکارڈ کرنی ہے تو کر لے. بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. ہاں ہر ممبر میں، یہ تو میرا گھر ہے نا، آپ کی دعا سے بنا ہوا ذاکر ہوں، یہاں مجھے کوئی نہیں روکنے والا، لیکن ممبر کا تقاضا ہے نا، علل اعلان کہہ کے جا رہا ہوں. ہر ممبر پہ جو کہتا ہوں تو یہاں بھی کہتا ہوں، کوئی بندہ میرے بعد میرے بانیان کو تنگ نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ان سے واٹس ایپ میرا نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا. میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں. جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 4 مصلے تھے صحن تطہیر میں. ایک پہ رسول تھے، ایک پہ بطول تھی، ایک پہ امیر تھے، چوتھے پہ امیر ابن امیر تھے. آئے آئے آئے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. دل بڑے تو میرے ساتھ بولنا بھائی جان، پیچھے والے آپ اتنے ہی پیارے جتنے سامنے والے پیارے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ایک پہ رسول، ایک پہ بطول، ایک پہ امیر، ایک پہ امیر ابن امیر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو حسن کی امارت کے سائے تلے رکھے. جتنا پیارا استقبال کیا نا جملے کا. آؤ اس سے اگلی سینے پہ چلیں. کیسے حسین دنیا میں آیا ہے؟ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن جشن بنانے آیا ہے اور کون فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہے. یہ فکرہ بعد میں فیصلہ کرے گا نا. رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر. یہ چکری آپ نے نام جانتی ہوں گے یقیناً، اسلام آباد کے دامن میں پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام اس وقت چکری میں 3 شعبان کو ہوتا ہے. اس جملے پہ وہ عزت عطا ہوئی، تقریباً پورے پاکستان کی نمائندگی تھی. چہروں کا سمندر تھا بھائی جان، پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا. اور وہ عزت عطا ہوئی اس فکرے پہ مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک پہ رسول، ایک پہ بطول، ایک پہ علی، ایک پہ حسن. رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر. بطول سجدے میں جھکی، اللہ حسین عطا کر. علی سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر. حسن سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر. 4 جھکے تھے، اٹھے تو 5 تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جھکنے والے 4 تھے، اٹھے تو 5 تھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلے یہ معیار سماعت بن گیا ہے تو آؤ تھوڑی سی بات کھول دیتے ہیں. 2 شعبان کا سورج دہلیز ام ابیہا سے اڑنے والی مٹی سے اپنی آخری کرن کو مس کر کے تسبیح کردگار میں مصروف ہو گیا. اب کائنات میں اللہ نے حسین کے اترنے کے لیے انتظام کیا کیا، انسرام کیا کیا، ماحول کیا بنایا. یہ تم نے حسین کا جشن سجایا ہے نا. جس کو جتنی عقیدت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق حسین کے جشن کا سامان پیدا کیا ہوا ہے. اب جو حسین کا بھی اللہ ہے، اس نے حسین کے لیے کیا کیا انسرام کیے ہیں. آؤ سنو. 2 شعبان کا سورج دہلیز ام ابیہا سے اڑنے والی مٹی سے اپنی آخری کرن کو مس کر کے تسبیح کردگار میں مصروف ہو گیا تو رات کے پردے نے پردہ توحید بی بی سے اذن لے کر شب قادر کے لہجے میں ایک دفعہ پھر نزول حقیقت قرآن کو سلام کر دیا. اللہ اکبر. جو حسین کا ظہور سننے آیا وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر حقیقت نزول قرآن کو سلام کر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ آسمان کی جبین کو مسلح قرار دے کر، ملک صاحب جتنی محبت فرمائیے نا، فکرہ بھی وصول فرمائیے گا. آسمان کی جبین کو مسلح قرار دے کر ستاروں نے چاند کی معیت میں آیت ولایت کو تلاوت کر کے رقص ولایت کا آغاز کر دیا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین حق ادا کر دیا آپ نے حسین کو سلام کرنے کا. آیت ولایت کو تلاوت کر کے ستاروں نے چاند کی مائیت میں رقص ولایت کا آغاز کر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ قرب الہی کی جستجو بانٹنے والے پسینہ محمد سے بنے ہوئے فرشتوں نے قرآن نور الہیہ کی حویلی میں رہنے والی اللہ کی ہر بولنے والی آیت پہ آیات سورہ نور کی گل پاشیاں کی.
اللہ اکبر. امام حسین آپ کو جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے ماسوں. تو پھر کیا ہوا کہ کسی مدبر الامور نے, یہ فکرہ ہے جس کے لیے میں نے اب تک کی جناب کو تکلیف سماعت دی ہے, قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے, ورنہ داد اور دعا میری اوقات سے زیادہ مل گئی, اتنا تو میرا قد ہی نہیں تھا جتنا سیدہ نے نواز دیا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ کسی مدبر الامور نے بسم اللہ النور کہہ کر, پھر سنیے, کسی مدبر الامور نے بسم اللہ النور کہہ کر دن کے سر سے رات والی چادر کو سرکنے کا اذن دے کر نقاب توحید میں چھپے ہوئے اللہ کے ایک چہرے کے جلی ہونے کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں رہ گیا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. نقاب توحید امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نقاب توحید میں چھپے ہوئے اللہ کے ایک چہرے کے جلی ہونے کا اعلان کر دیا. تو پھر کیا ہوا, یہ فکرہ سنیے گا نیاز ہوتا ہے, او چندہ او میرا بچہ او میری چیز. ان کو میں نے کون سی نئی بات سنا لینی ہے, پڑھ تو میں تیرے لیے رہا ہوں نا. اگر تو اپنی امانت لے کے جائے گا تو پھر اندر مطمئن ہو جائے گا. ان سے تو سیکھی ہوئی باتیں ان کو سنا رہا ہوں. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. تو پھر کیا ہوا کہ صبح کا ستارہ مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے, پڑھانے سے مجھے یہ امید نہیں ہے فکرہ ولایت علی کا ہو اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے ماسو. صبح کا ستارہ مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے آسمان کو اپنا منبر بنا کے افق آسمان پر طلوع ہو گیا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے, نہ کسی غیر کی داد چاہیے, نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. اور بشارت بھائی, یہ پڑھانے والے میرا مزاج بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات کابر میں علی نے پوچھ لیا منبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا, میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, اب تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, اور تو جان. ستارے نے آسمان کی جبین کو منبر بنا کے اعلان کر دیا, کیا زمانے والوں ابھی ہے نماز فجر کا وقت, لیکن مصلی عبادت پہ آنے کی جرت وہ کرے کہ جس کے دل میں علی ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین, ہاں اب کتنے پیارے لگ رہے ہو, کتنے پیارے لگ رہے ہو. یہ میرا مستقبل ہے, یہ میرا فیوچر ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے ستارے نے اعلان کر دیا. چلو ایک سوال کرتے ہیں ستارے سے. ستارے کائنات پہ اللہ نے عبادت کو واجب کیا, تو ولایت علی کی شرط کیوں رکھ رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. کائنات کے ہر ذرے پہ اللہ نے اپنی عبادت کو واجب کیا ہے, تو ولایت علی کو شرط کیوں رکھ رہا ہے؟ ستارہ آواز دے کے کہتا, جاہلا میں ولایت علی کو شرط نہیں رکھ رہا. جن کا ذکر کرنے پڑھانے میں آئے ہوئے ہو نا, انہی کا فرمان ہے. زمانے والوں یاد رکھنا, ہماری ولایت کے انکار کی وجہ سے اللہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نمازی پہ لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنا بڑا بدبخت ہے علی کی ولایت کا ملک ہے. ملک شفیق صاحب نماز پڑھ کے بھی لعنت لیتا ہے. ہائے ہائے, ایک تو بے نماز ہے نا, بے نماز کی تو سزا ہے. یہ کیسا بدبخت ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے اور لعنت بھی لے رہا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک سطر کہوں, ولایت علی کے انکار کی وجہ سے نا اللہ نمازیں تو منہ پہ مار ہی دیتا ہے, بندہ حرامی بھی قرار پا جاتا ہے. ولایت علی کے انکار کے کتنے بڑے نقصان ہیں. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. صبح کا ستارہ مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے آسمان کی جبین پہ طلوع ہوا تو ستارے نے اعلان کر دیا, زمانے والوں ابھی ہے نماز فجر کا وقت, لیکن مصلی عبادت پہ آنے کی جرت وہ کرے کہ جس کے دل میں علی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ سدرۃ المنتہا پر ہو والذی, فکرہ سنیے گا نیاز حسین, سدرۃ المنتہا پر ہو والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش کے حجاب میں چھپے ہوئے اللہ کے سب سے بڑے اسم نے اپنی ولایت سے مزین آذان دے کر کائنات کے ہر قسم کے نمازی کو ان العابد ان المعبود کے آگے جھکنے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اللہ اکبر. ضروری نہیں ہر سطر پہ ہر بندہ بول پڑے, جتنے بولے ہو میں سلام کر رہا ہوں آپ کو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کائنات کے ہر قسم کے نمازی کو ان العابد ان المعبود کی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دے دیا. تو پھر کیا ہوا کہ کائنات کے ہر قسم کے نمازی نے مصدر حیات فاجر کو, فکرہ سنیے گا دھیمے لہجے سے کہوں, کائنات کے ہر قسم کے نمازی نے مصدر حیات فاجر کو نماز فجر کا خراج پیش کرنے کے لیے زمین پہ صف بندی شروع کر دی. تو پھر کیا ہوا, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے کون کون جاتا ہے. جو حسین کا ظہور سننے آئے وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. تو پھر کیا ہوا کہ صحن تطہیر میں رسول کی حجاب اللہ بیٹی نے صلاۃ رب قدیر ہونے کی حیثیت سے بے بدن کے مزاج کو تخت ظہور پہ بٹھانے کا ارادہ کر لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں واہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میری اپنی ایک مانگی ہوئی خیرات ہے, اپنی ترتیب ہے جشن پڑھنے کی. سیدہ کلال آپ کو حصارے, اور میں موضوع پڑھنے کا عادی ہوں. چٹکلے سنانے ہو, دو رباعیاں پڑھنی ہو, تمہیں چھت سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا کیا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا میں وہ تو ادا کر کے جاؤں نا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. حجاب اللہ بی بی نے صلاۃ رب قدیر ہونے کی حیثیت سے بے بدن کے مزاج کو تخت ظہور پہ بٹھانے کا ارادہ کر لیا. اب رسول کی بیٹی چلی ہے مصلی عبادت کی جانب. میری جانب دیکھنا, سیدہ تمہیں سلامت رکھے. اب رسول کی بیٹی چلی ہے مصلی عبادت کی جانب. پہلا قدم سیدہ کا مصلی پہ آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے بڑھ کے بسم اللہ کہا. نا 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 نا, بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. بطول کا پہلا قدم مصلی عبادت پہ آیا تو پھر کیا ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے بسم اللہ کہا. الحمدللہ رب العالمین نے الحمد کہا. الرحمن الرحیم نے رحمت کا صاحبان بنایا. اہدنا الصراط المستقیم نے صراط الذین انعمت علیہم کے حصار میں رہنے والے لوگوں پر اپنی نعمتوں کے نزول کو مکمل کیا. پٹھانا والوں کتنی قیمت کرو گے, تو ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے توق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو تو ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے توق نے آئے آئے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. چلے آپ نے روکا, انعام بھی دیا ہے, کائنات سے قیمتی ہے جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے. اللہ آپ کے عزت بخت شرف دسترخوان میں مزید اضافہ فرمائے. تحفہ لے لیجئے بھائی سے. بندے سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہیں, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے, قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے. اور جاہلہ تو ہماری قبریں کھول تو چکا ہے. میں کہتا ہوا امام حسین آپ کو سلام. میں چاہتا تھا کوئی بندہ میرے کہنے سے پہلے پہنچے. چلو میں بات کھولتا ہوں, شاید سب تک بات پہنچ گئی ہو. جاہلو, تم نے سرکار حجر بن عدی کی قبر کھودی نہیں. تم نے جو ہی قبر کی آخری سل کو ہٹایا داڑھی ویسے چمک رہی تھی. نا 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 نا, ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں. داڑھی ویسے چمک رہی تھی, کفن ویسے اجلا تھا. بھائی جان آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. پھولوں کی خوشبو ویسے تر و تازہ تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسے کسے علی کی قبر میں ضرورت ہے, تمہارا بولنا بتائے گا نا. اور قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی ابھی ابھی علی زیارت کروا دے گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے ہیں, تبرے کے لیے حکم کیا ہے. تو تحفہ لے لیجئے بھائی سے. میں کہہ رہا ہوں, دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر
تم کہتے ہو نا شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، اکھاڑ لی، اب ہماری بات کا جواب دے۔ دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی، ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت۔ بسم اللہ۔ امام حسین آپ شکر گزار، اتنی اوقات نہیں تھی، اتنا قد نہیں تھا جتنی خیرات سے سیدہ نے نواز دیا ہے۔ اللہ آپ کو رہتی دنیا تک ولایت علی کے حصار میں رکھے۔ تو ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے طوق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا۔ بات بھولی تو نہیں ہے؟ آؤ، یہی وقت دعا ہے، یہی وقت خیرات ہے۔ سیدہ نے اپنے پہلے قیام کا آغاز کیا۔ اب جو حسین کا ظہور دیکھنے آیا ہے نا، سننے نہیں، دیکھنے آیا ہے چشم بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے۔ حسین اترتا ہوا نظر نہ آیا، بیوی نے مجھے خیرات ہی عطا کی ہے، مانگی ہوئی خیرات پہ ناز ہے، قد پہ ناز نہیں ہے، کمال پہ ناز نہیں ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ نے پہلا قیام تمام کیا۔ اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں کہ دھیمے لہجے سے بشارت بھائی جان بات کرنے جا رہا ہوں، انکل جی، پہلو سے رکوع نے شرف زیارت کی اجازت مانگی۔ چلو ایک اور جملہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوں، زور لگانا پڑا تو پھر اگلی بات پہ لگا لیں گے، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ دھیمے لہجے سے لفظ کی قدرت پہ بولیں گے۔ پہلو سے رکوع نے شرف زیارت کی اجازت مانگی، اور رسول کی کریمہ بیٹی تھی نا، جھک کر رکوع کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین جو ادب سن کے بولنے کے آدمی ہے، جھک کر رسول کی بیٹی نے رکوع کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ پڑھانا والوں، اب قیمت نہ ملی جملے کی تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا، بھئی اتنا پیارا ماحول اور فکرہ میں پہنچا نہ سکا۔ ابھی رکوع شرف زیارت میں مصروف تھا، ابھی رکوع شرف زیارت میں مصروف تھا۔ کتنی قیمت کرو گے؟ تو ساتھ ہی سجدے میں مثلا نور ہی کمشکات فی المصباح المصباح فی الزجاجہ کے کشکول کو بطول کے قدموں میں رکھ کے تکمیل پنجتن کے دیدار کی خیرات مانگ لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکمیل پنجتن کے دیدار کی، یہ اللہ غرور و تکبر سے بھائی جان بچائے۔ میں پھر غازی کے علم کو بار بار گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اس انداز سے تم نے حسین کا ظہور سنا ہو، بے شک رخ بدل کے بیٹھ جانا۔ یہ میری مصلی بھی مانگی ہوئی خیرات ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ سجدے نے تکمیل پنجتن کے دیدار کی خیرات مانگی۔ پڑھانا والوں قیمت کرو گے کہ جملے کی؟ کیوں نہ سجدہ حسین کے دیدار کی خیرات مانگے؟ پڑھانا والوں، آنے والا بھی تو وہ ہے جو جب چاہے محمد کا سجدہ بڑھا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو جب چاہے محمد کا سجدہ لمبا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ سجدے کا سطر کہوں، سجدے کا حقیقت سجدہ کو سجدہ کرنا تھا۔ نہیں، اب مایوس ہوا ہوں میں، سطر بولنے والی تھی، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ سجدے کا حقیقت سجدہ کو سجدہ کرنا تھا۔ پھر سنو، سجدے کا حقیقت سجدہ کو سجدہ کرنا تھا۔ یہی وقت دعا ہے، یہی وقت خیرات ہے، یہی حسین کا ظہور ہے۔ دل میں چھپی ہوئی دعاؤں کو لبوں پہ لے آئیے گا۔ وہ دینے کے بہانے ڈھونڈ رہے حسین کے صدقے، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ جو ہی بطول نے سجدے میں سر رکھا اور سبحان ربی العالی بحمدہ کہنے کا ارادہ کیا، تو پھر کیا ہوا کہ مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان حسین نے ماں کے پہلو سے آواز دی، اماں تسبیح اکیلے نہ پڑھنا، حسین آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جیو۔ محمد وآلہ، اما تسبیح اکیلے نہ پڑھنا،
حسین آ گیا. اچھا آؤ اس سے اگلا تحفہ لو. بطول کے ہاتھ پہ آغوش میں حسین ہے, بی بی بیٹھی ہے مصلی پر, ادھر سے محمد چلے. تحفہ ہے خدا کی قسم. کائنات میں قیمت میں لے آؤ تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. بطول کے ہاتھ پہ حسین بھائی جان, ادھر سے محمد چلے, سامنے سے علی چلے, ادھر سے حسن چلے. سطر زمین پہ گئی تو پھر لطف نہیں رہے گا. ادھر سے محمد ادھر سے محمد, سامنے سے علی, ادھر سے حسن. پٹھانا والوں تینوں چاہتے ہیں حسین کو چومنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں مطمئن ہوں, میں مطمئن ہوں. بات یہی ہے جو دل سے نکل رہی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تینوں چاہتے ہیں حسین کو چومنا. اچھا اب رستے ہی دو ہیں بھائی جان, باتیں ہی دو ہیں. تیسری بات ممکن ہی نہیں ہے. کیا کہ یا تو بطول حسین کو لے کر کھڑی ہو جائے یا یہ تینوں جھک جائیں. کون کون پہلے پہنچا ہے اسے میں کہتا ہوں واہ. باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو, میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں. یا بطول کھڑی ہو جائے یا تینوں جھک جائیں. لیکن رکھ شیعہ سنی علماء کے سر پہ قرآن, شیعہ گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے جب بھی اٹھے ہیں محمد اٹھے ہیں, بطول نہیں اٹھی. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بھائی جان ہاتھ ہلائیے نا, آپ مجھے اتنی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. اب رستہ یہ ایک ہے, بات ہی ایک بچ گئی, ایک آپشن تو ختم ہو گئی نا. بات ہی ایک ہے, ادھر سے محمد جھکے, سامنے سے علی جھکے, ادھر سے حسن جھکے. پھر سنو, ادھر سے محمد, سامنے سے علی, ادھر سے حسن. پٹھانا والا کتنی قیمت کر سکتے ہو؟ یہ محمد نہیں ہے, یہ ہے اللہ کی حمد. شاباش شاباش. میں مطمئن ہو گیا ہوں, میں مطمئن ہو گیا ہوں. کائنات کی ملکہ یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہیں. امام حسین آپ کو سلام. ادھر سے اللہ کی محمد نہیں ہے, یہ ہے اللہ کی حمد. سامنے علی تو نہیں ہے, یہ ہے اللہ کی بلندی. نا 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 ٹھیک ہے, تو آزما لے اپنی چوپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی فکرے پہ, یا تیری چوپ جیتے گی یا حسین کی عطا جیتے گی. ادھر سے اللہ کی حمد جھکی, سامنے سے اللہ کی بلندی جھکی, ادھر سے اللہ کا حسن جھکا. سن حسین کسے کہتے ہیں جو 3 شعبان ماں کی آغوش میں اتر کر اللہ کی بلندی, اللہ کی حمد اور اللہ کے حسن کو اپنی جانب جھکا لے, اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ سید جیو بیٹا دوبارہ نعرہ لگائیں. اٹھ گیا. اس بچے کا کانفیڈنس دیکھا, اعتماد دیکھا. اس نے بھری ہوئی محفل میں علی کا نام بلند کر کے پہلے تو اپنی ماں کی شرافت کو سلام کیا ہے, اور دوسرے نمبر پہ زمانے کے گریبان کو جھنجھوڑا ہے. زمانے والوں آؤ مجھے دیکھو, حسینی ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون اشارہ سمجھا اور کون نہیں سمجھا. امام حسین آپ کو سلام. جی کرنا, جی کرنا, آؤ مجھے دیکھو. حسینی ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. ادھر اللہ کی حمد, سامنے اللہ کی بلندی, ادھر ہے اللہ کا حسن. تینوں جھکے ہیں حسین کو چومنے کے لیے. چلو آؤ ایک اور تحفہ لے لو. جناب ام ایمن کے ہاتھ پہ حسین ہے. برادران اہل سنت موجود ہیں تو اپنے حصے کا تبرک لے کر جائیں. حوالہ میری ضمانت ہے, سنی کتاب کا حوالہ دکھاؤں گا, نہ دکھاؤں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤ, پھر گھروں میں صرف لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. جو عشق حسین میں آواز بچ جائے اس آواز کا کیا فائدہ ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. جناب ام ایمن کے ہاتھ پہ انکل جی حسین ہے, سامنے سے سید الانبیاء نے بازو دراز کیے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ہیں لا ام ایمن, میرا حسین مجھے دے, میں حسین کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر لوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
امام حسین آپ کو تھکنا نہیں ہے، بس تھکنا ہو تو گھر کی بات ہے، بیٹا ہوں آپ کا، پھر جب حکم کرو کہ حاضر ہو جاؤں گا، تھکنے سے پہلے مجھے اشارہ کرنا اور مجھے جاتا ہوا دیکھنا، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، لا ام ایمن مجھے میرا حسین دے، میں حسین کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر لوں۔ اب میرا ایمان ہے کہ ام ایمن جانتی ہیں، نہ سوال کرتی تو ہم تک حسین کی عظمت کا بھائی جان دروازہ کیسے کھلتا؟ بی بی نے وسیلہ پیدا کیا ہے سوال کر کے، بی بی ام ایمن آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، اب کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں، کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا۔ بی بی ام ایمن آواز دے کے کہتی یا رسول اللہ ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ابھی بطول کے بیٹے کو غسل ولادت نہیں دیا۔ پڑھانے والوں غسل ولادت کا نام آنا تھا، مچل گئی رسول کی طبیعت۔ سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ام ایمن یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت ادا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت والی بات ہٹا۔ ام ایمن آواز دے کے کہتی ہے یا رسول اللہ وجہ تو بتائیں، آخر بطول کے بیٹے کو غسل ولادت کی ضرورت کیوں نہیں؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں خود انصاف کر، جس کو قدرت نے تراشا ہو نگاہوں کے قلم سے۔ ادب سننے والے بندے ہیں، یہ توقع تھی مجھے آپ بولیں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بھاجن میں نے مصرع کہا ہے، علم دو صحابہ میں مصرع کہا ہے، رسول آواز ہے کہ کہتے ہیں ام ایمن خود فیصلہ کر، جس کو قدرت نے تراشا ہو نگاہوں کے قلم سے، اس کی عصمت سے طہارت کو چھپایا نہیں جاتا، اس کو توحید نے نازل کیا تطہیر کے دل پر۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن کو نہلایا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو قرآن ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، یہ تو قرآن ہے، قرآن نہلایا نہیں جاتا۔ چلو ایک فکرہ بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں، پڑھ دوں۔ رسول نے بڑے ناز اٹھائے ہیں حسین، بڑے ناز۔ ایک دن نا ظاہری بچپن تھا سلطان کربلا کا، اتنا خوبصورت فکرہ ہے نا، بے ساختہ سامنے آ گیا، حالانکہ میرے مضمون میں سیٹ نہیں تھا، پڑھنا ہی نہیں تھا، بے ساختہ سامنے آ گیا تمہاری محبت دے کر، پتہ نہیں کون سی طاقت مجھے آج پڑھوائی جا رہی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، رسول بظاہر بچپن تھا سرکار حسین کا، اور سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ہیں حسین الیہ، میرے قریبا۔ نانا کی آواز سن کے نواسا نانے کے پاس آیا، نہیں سطر بدل دوں، من الحسین حسین و منی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کی جوانیاں سلامت ہے، کیا ریفلیکسز ہیں یار، کیا رقص ولایت کا ہنر بی بی نے آپ کو عطا کیا۔ بھائی جان حسین نانا کے قریب آئے، رسول آواز دے کے کہتے ہیں حسین اپنے ہاتھ تو مجھے دے، جیسے یہ بزرگ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نانا کے ہاتھوں پہ رکھے، رسول نے مٹھیاں بند کر لی، یعنی حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرپ میں لے لیا۔ اب رسول فرماتے ہیں حسین اپنے پیر میرے پیروں پہ رکھ۔ جنت تیری جھولی میں نہ اتری، بی بی نے ذاکری کیا ادا کی ہے، چرائے ہوئے جملے ظہیر کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، حوالہ مانگو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر کیا فائدہ ہے ایسی آواز کا۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، ہاتھوں میں رسول کے حسین کے ہاتھ اور رسول کے پیروں پہ حسین کے پیر۔ اب رسول کی آواز ہے بیٹا ذرا چل کے تو دکھا۔ اللہ اکبر، حسین ذرا چل کے تو دکھا۔ آپ پڑھانے والوں رسول کے حکم سے حسین نے چلنا شروع کر دیا، رسول کے پیر نیچے رہ گئے، حسین کے پیر اوپر ہو گئے، رسول کے گھٹنے نیچے رہ گئے، حسین کے پیر اوپر ہو گئے۔ ہضم کر سکتا ہے کوئی بندہ حسین کے فضائل تو آؤ میری آنکھوں میں آ کے ڈالو۔ گھٹنے رسول کے نیچے رہ گئے، حسین کے پیر اوپر ہو گئے، شکم رسول کا نیچے رہ گیا، حسین کے پاؤں اوپر ہو گئے، سینہ رسول کا نیچے رہ گیا، حسین کے پیر اوپر ہو گئے، اور بیٹھا رسول کی توش پر۔ اب شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے خصائص الحسینیہ میں ایک فکرہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ منظر دیکھو، رسول کا بدن حسین کی سیرگاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت، رسول کا بدن حسین
سیرگاہ بنا ہوا ہے۔ یہی حسین نا عباس کو جب دیکھتے تھے نا تو فرماتے تھے جب تم پہ نظر پڑتی ہے میں بابا کا دیدار کرتا ہوں۔ اب تھوڑا سا عیسیٰ سرکار وفا کا بھی ملا لے نا ساتھ میں، دونوں جشن مل جائیں گے۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ چلے ادب پرور بندے ہیں نا، ایک فکرہ تبدیل کرتا ہوں۔ کون ہے عباس؟ جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تھک گئے ہو تو بات مکمل ہے، جشن تو میں نے پڑھ دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو تو آپ کی مودت کو سہارا بنا کے دو باتیں کرتا ہوں۔ گھر کی بات ہے، اشارہ کرو، بس دعا ہو گئی۔ جو جی میں پڑھتا ہوں پڑھ رہا ہوں حضور پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سمجھ، یہ بھائی کا کاندھا لانا، او چندہ، او میری جان، او میرے بچے، یہ موبائل سے کھیلنے والی جگہ نہیں ہے۔ اور سرکار صادق کا فرمان ہے، جتنی سانسیں تم آل محمد کے ذکر میں لیتے ہو نا، اللہ وہ زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا۔ یہ اوور ٹائم ہے، یہ بونس ٹائم ہے جو گزار رہے ہو، اور اس بونس ٹائم کو عبادت میں گزارو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ کون عباس؟ جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ پھر صدر تبدیل کر دیتا ہوں۔ جو 13 رجب اللہ کے گھر میں علی بن کے اترے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے گھر میں علی بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا میں اپنے مولا کا تذکرہ کروں اور سرکار کے علم کو سلام نہ کروں، نہ میری مجلس مکمل، نہ میرا عقیدہ پورا، نہ میری تربیت مکمل، نہ میرے جذبات پورے، ہر شے ادھوری رہ جائے گی۔ جیو جیو رات بھجن تقریباً 2:30 بجے میں نے میاں والی مرکزی امام بارگاہ میں ممبر چھوڑا ہے، اور اس فکرے پہ وہ عزت عطا ہوئی ہے نا، مجھ جیسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی یہ سکیب ہے، کہاں میں کہاں ان کی عطا۔ یہ تو دینے والے، کیونکہ علی جب دیتا ہے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے۔ پتہ نہیں کون سے آنسو میں بطول کا ترس ہوا جو خیرات حصے میں آ گئی۔ فکرہ اتنا قیمتی کہنے جا رہا ہوں، میرے نزدیک عباس اور علم کا وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ضروری نہیں ہر سطر پہ ہر بندہ بول پڑے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو نحنو ہوا و ہوا نحنو کا ہے، میں مولا پڑھوں اور اپنے مولا کے علم کو سلام نہ کروں، نہ میری بات مکمل، نہ جشن مکمل، نہ عقیدہ پورا، نہ تربیت پوری، ہر شے ادھوری رہ جائے گی۔ آؤ اس علم کا تعارف سن لو۔ یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر۔ بھائی جان اور بندے تھوڑے تھک گئے، میں کی کرا، میں تو چاہنا میں پڑھا۔ چلو یہ 4 مصروں میں پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ آگے چلنا چاہتے ہیں، یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر۔ شاید بندے چپ اس لیے کر کے بھی پڑھنا غازی ہے، اور معراج کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہی تو عطا ہے آل محمد کی۔ یہ پرچم عباس ہے معراج کی منظر، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہا ہے۔ اس پاک پھریرے پہ جو پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ یہی رکھو تو 4 مصرے اور سن لو۔ چمن وہی کا ملا ہے علم کے سائے میں، چمن وہی کا ملا ہے، کٹتا ہے اب کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ چمن وہی کا کھلا ہے علم کے سائے میں، عطائے جام بلا ہے علم کے سائے میں۔ تجھے یقین نہیں آتا تو پھر نصیب تیرا، مجھے خدا بھی ملا ہے علم کے سائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے خدا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ جی کنا مجھے خدا بھی ملا ہے علم کے سائے میں۔ کہ پڑھانے والا چڑھ گیا تو 4 مصرے تو ہڈے بھی اور پڑھ جاوا۔ مجھ کو ملے ہیں ایسے
جگ میں کریم تو میں تو آگے جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں نا. مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم تو ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے. کون پہنچا ہے؟ کون پہنچا ہے؟ اور کس کی نبض بے ترتیب ہوگی ہے مجھے نہیں خبر. مجھے تو عقیدہ پڑھنا ہے, ٹنکے کی چوٹ میں پڑھنا ہے, علل اعلان پڑھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھ کو ملے ہیں ایسے جگ میں کریم تو ہاتھوں بغیر دینا بس جن کو راس ہے. یہ اشتراک دیکھ کے حیران ہے ظہیر, عباس کبریا ہے یا وہ عباس؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین کو سلامت. بس فضائل کی آخری سرحد تھکان. بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. بس فضائل کی آخری سرحد تھکانا مقصد نہیں, عبادت مقصد ہے. وہ اپنے وقت کے اندر بہترین ہو گئی ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے, تہ دل سے شکر گزار ہو. جی کنا, جی کنا. عباس کبریا ہے یا وہ عباس ہے؟ عباس کبریا ہے یا وہ عباس ہے؟ عباس کبریا ہے یا وہ عباس ہے؟ اب تو تسبیح کا اثر محسوس ہوتا ہے. اچھا تو کربلا کے سائے بیٹھے ہیں, وہ گواہی دیں گے. جو نہیں گئے مولا آج کی رات کا صدقہ انہیں جانے کی توفیق عطا کرے. البتہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ تو آپ نے حسین کا روضہ دیکھا ہی ہے نا, مولا کا روضہ تو دیکھا ہی ہے نا. گواہی دینا, حسین کے روضے کے اوپر ہے عباس کا علم. مولا کا پھریرا لا میرے ہاتھ میں دے. پھر کہہ رہا ہوں اپنے کمال پہ ناز نہیں, میرا قد ہی نہیں اتنا, یہ دینے والے کی عطا ہے, اس عطا پہ تو ناز کرنا میرا حق ہے نا. یہ نقطہ, یہ خیرات پہلی بار تیری سماعتوں سے ٹکرائے تو پھر ایسے بولنے جیسے بولنے کا حق ہے. حسین کے روضے پہ ہے سرکار وفا کا علم. آ گیا نظر, ذہن میں آ گیا منظر. آؤ میں جملہ تبدیل کر دوں. یہ علم کیا ہے؟ جہاں سے حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے وہاں سے علم کی ابتدا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس جا رہا ہوں, ٹھکانا مقصد ہی نہیں ہے, عبادت مقصد ہے, وہ ہو گئی ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. جہاں حسین کے روضے کے گنبد کی انتہا ہے, بشارت بھائی جان, وہاں سے علم سرکار کی ابتدا ہے. آج چار مصرے سن اور میرے حق میں دعا کر, میں تجھے دعا دوں اور جاؤں تیری دعا کے سہارے تلے. میں کہہ رہا ہوں وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے. یہ مولا کا علم گواہ ہے. میرے استاد قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب نے ان چار مصروں پہ اس حقیر کو گلے لگا کے ماتھے پہ بوسہ دیا. استاد دعا دے تو بندے کی منزل اور قریب ہو جاتی ہے نا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے, توحید کے اسرار جلی ہوتے ہیں ایسے. شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سخی کا, کانتوں پہ محمد کے علی ہوتے ہیں. بولو بولو سخی سردار